الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان تینوں مہینوں کا ذکر فرمایا۔ الحج اشہر معلومات کہ حج کے متعین مہینے ہیں۔ حج کے مہینے ماہ شوال ہے، ذی قعدہ ہے اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں، تو گویا 2.5 مہینہ تقریباً یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی حج کے ارادے سے اپنے شہر سے، اپنے وطن اور ملک سے جانا چاہے تو شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی حج کے ارادے سے نکل سکتا ہے۔ آج کل تو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اعتبار سے 4.5-5 گھنٹوں میں یہ سفر مکمل ہو جاتا ہے، اور جو ممالک دور و دراز کے ہیں ان کے لیے بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر مشکل سے 24 گھنٹوں میں ہوائی جہاز کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے۔ تو حج کے ایام شروع ہونے سے چند دن پہلے بھی حج کو جایا جا سکتا ہے، لیکن پہلے جب
ہوائی جہاز کا کوئی سسٹم نہیں تھا، پانی کے جہاز سے لوگ جایا کرتے تھے تو دو ڈھائی مہینہ سمندر کے اوپر سفر میں گزر جاتا تھا، بلکہ اس سے زیادہ کا سفر ہو جاتا تھا۔ ماہ شعبان ہی میں حج کے لیے نکلتے تھے، احرام باندھ کر کے نکلتے تھے، دو ڈھائی مہینہ احرام کی حالت میں رہتے تھے۔ احرام کا مطلب کیا؟ جسم کے اوپر جو ہم عام لباس پہنتے ہیں ان کو اتار کر ناف سے لے کر نیچے تک ایک سفید چادر یا کسی اور رنگ کی چادر اور اوپر ایک چادر، اور عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے ان کپڑوں کو پہننا اور تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھنا۔ اس احرام کو باندھ لینے کے بعد سر کے بال کو کاٹنا حرام ہو جاتا ہے، ناخن کاٹنا حرام ہو جاتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتے، شیمپو صابن استعمال نہیں کر سکتے، اور بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتے، اور جب حرم کے علاقے میں پہنچ جائیں گے وہاں کوئی درخت کا پتا نہیں توڑ سکتے، کوئی شکار نہیں کر سکتے، کسی شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی ساری پابندیاں، سر میں جو ہے جو کو نہیں مار سکتے، مچھر نہیں مار سکتے۔ اس قدر پابندیوں کے ساتھ دو ڈھائی مہینہ پہلے کے لوگ سفر میں گزار دیا کرتے تھے۔ جب سٹیمر کا زمانہ بھی نہیں تھا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، بلکہ پیدل بھی لوگ حج میں جایا کرتے تھے۔ کس قدر مشقتوں کا ان لوگوں نے سامنا کیا ہوگا۔ آج کل اللہ پاک نے بہت ساری سہولتیں عطا فرمائی ہے کہ آدمی پہلے کے لوگوں کے بالمقابل 90% سے زیادہ آسانی کے ساتھ حج کر سکتا ہے۔ پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، دور و دراز جا کر کے وضو کر کے آنا پڑتا تھا، چمڑے کے مشک ہوتے تھے، چمڑے کی تھیلیاں، ہر آدمی اپنے ساتھ میں 1-2 جگ یا 1 بکٹ کا پانی مشک میں بھر کر کے گھومتا تھا کہ کہیں پیاس نہ لگ جائے، کہیں وضو ٹوٹ نہ جائے۔ بڑی مشقتوں کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور ان کے بعد والوں نے حج کیا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حج کے مہینے شوال سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ماہ شوال، ذوالقعدہ اور ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، جو کہ بڑی فضیلت والے مہینے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر میرا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا قرآن کریم میں، روزے کا حکم فرمایا، زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور بھی بہت ساری چیزوں کا حکم فرمایا، لیکن حج کا جب حکم فرمایا
تو ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ، یعنی میرے لیے تم کو حج کرنا ہے، یہ حج کرنا میرا حق ہے تمہارے اوپر۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حج کی اہمیت کس قدر ہے اللہ پاک کے نزدیک۔ اور حج ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس اپنے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ تک اور وہاں سے مینا اور مزدلفہ اور عرفات اور اس کے بعد واپسی اور وہاں مکہ مکرمہ میں حج کے ارکان کو ادا کرنا، وہاں جتنے دنوں کا قیام ہوگا اتنے دنوں کا کھانا پینا اس کا خرچ اور واپسی کا خرچ، اور جتنے دن یہ سفر میں جائے گا اتنے دن تک گھر والوں کے لیے خرچ۔ اگر اتنا پیسہ آدمی کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ آج کل کے حساب سے 2022 کے حساب سے سرکاری جو حج پر جاتے ہیں سرکاری قیمت کیا ہے؟ تقریباً 4.25 لاکھ روپیہ ہے۔ اس سے پہلے تو 2.5 لاکھ روپیہ گورنمنٹ سے حج پر جانے میں لگتے تھے۔ ابھی چونکہ بیچ میں کورونا وغیرہ آ گیا ہے اور کوٹا کم کر دیا گیا ہے، حاجیوں کی تعداد کم اور فیسلٹیز زیادہ ہے، ڈسٹینس مینٹین کیا جا رہا ہے۔ کمروں کے اندر بھی جہاں 6 آدمی رہتے تھے وہاں 3 آدمی یا 4 آدمی، اس طرح کا انتظام ابھی بھی چل رہا ہے حج کے موسم میں، اس لیے تھوڑا خرچ زیادہ ہے۔ 4.25 لاکھ روپیہ اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ ساتھ میں 40 دن کے لیے اگر یہ حج پر جا رہا ہے 40 دن گھر والوں کا خرچ 20,000 30,000 جتنا بھی بنتا ہے اس کا بھی انتظام ہو۔ اور یہ جو 4.25 لاکھ یا 4.5 لاکھ روپیہ کیش کی شکل میں ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اگر آپ کے پاس زیور ہے سونے کا یا چاندی کا اور اس کی قیمت اتنی پہنچ رہی ہے 4.25 لاکھ یا 4.5 لاکھ، تب بھی آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ مرد کے پاس تو زیور نہیں ہوتا، عورت کے پاس زیور ہوتا ہے۔ اگر عورت کے پاس موجود زیور کی قیمت اتنی ہے یعنی 4.25 لاکھ روپیہ یا 4.5 لاکھ روپیہ، تو اس عورت کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ 1 گرام سونا تقریباً 4,500 روپیہ کا ہے۔ 1 تولہ 45,000 روپیہ۔ 1 تولہ کتنے کا؟ 45,000 روپیے کا۔ عورتوں کے پاس 10 تولہ ہے تو 4.5 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ تو ہم اگر دیکھیں گے اپنے اطراف و اکناف میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں کتنی ساری عورتیں ہیں جن کے پاس 15 تولہ سونا موجود ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے صرف اتنا پیسہ یا اتنا سونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ میں کوئی محرم ہو جو حج پر جا رہا ہو، یعنی اس کا شوہر یا اس کا باپ یا اس کا چچا یا پھر اس کا بھائی، بیٹا، دادا، نانا، ماموں، اس طرح کے جو محرم ہیں جن سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ایسوں کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا کوئی مرد اس کو میسر نہیں ہے تو اس عورت کے لیے حج فرض نہیں ہے۔ پیسے ہونے کے باوجود اس عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ ساتھ میں جانے والا محرم نہیں ہے۔ بازو والے جا رہے حج پر، گھر کی عورت اس بازو والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے نا، محرم ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر عورت بوڑھی ہو گئی ہے، 60 سال ہے، 65 سال ہے، تو بوڑھی عورت اگر
اڑوس پڑوس میں جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے ساتھ مرد ہیں، یہ بوڑھی عورت اڑوس پڑوس کی ان مردوں کی عورتوں کے ساتھ مل کر کے جائے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ اب یہ بوڑھی ہو گئی، حج کیے بغیر مر جائے گی، ساتھ میں کوئی محرم نہیں ملا، جوانی سے دیکھتی ہوئی آ رہی ہے، ابھی تک اس کا حج نہیں ہوا ہے، فرض ہے اس کے اوپر حج۔ تو علماء کرام نے حج ادا کرنے کے لیے بوڑھی عورتوں کے لیے اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری عمر 55 سال سے یا 60 سال سے اوپر ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر آس پاس کی جو عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ یا محرم کے ساتھ جا رہی ہیں ان کے ساتھ اپنا فارم بھی ڈلوا دے، اجازت ہے، بلکہ جانا چاہیے، جا کر اپنا حج ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا ہو اور بغیر کسی حکمران کی مجبوری کے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر دباؤ ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتے، اس کا پاسپورٹ سیز کر دیا ہے، یا اپلائی کر رہا ہے نام نہیں آ رہا ہے اس کا، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ حج پر جا نہیں سکتا، علماء سے بھی مشورہ کر لیا، ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کر لیا، تو علماء نے کہا کہ آپ حج پر نہیں جا سکتے۔ خود سے فیصلہ نہیں کرنا، میں اگر بیمار ہو گیا میں خود سے جا کر ٹیبلٹ نہیں لوں گا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا کہ مجھے فلاں پریشانی ہے، فلاں تکلیف ہے، وہ میرا بی پی چیک کرے گا، شوگر چیک کرے گا، بعد میں ٹیبلٹ کیپسول انجیکشن دے گا۔ اسی طرح شریعت کا مسئلہ، دین کا مسئلہ آپ اپنے سے حل نہیں کریں گے، علماء سے پوچھیں گے، مفتیان کرام سے رابطہ کریں گے۔ آپ نے رابطہ کیا، علماء نے آپ کو بتایا ہاں آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ حج پر نہیں جا سکتے، تو اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے اور آدمی حج پر نہیں گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ آدمی یہودی ہو کر کے مر جائے یا عیسائی ہو کر کے مر جائے۔ اس قدر وعید اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ حج کی طاقت ہونے کے باوجود حج کرنے نہیں گیا تو ایسی سخت وعید سنائی ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر کے مر جائے، نصرانی ہو کر کے مر جائے، کیونکہ یہودی حج نہیں کرتے، عیسائی حج نہیں کرتے۔ کس قدر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، عورت کے پاس زیور ہوتا ہے، اس کے باوجود حج پر نہیں جاتے، بہانے بناتے ہیں کہ حضرت ابھی مکان بنانا ہے اس کے بعد حج میں جائیں گے۔ ارے بھائی، مکان بنانے سے پہلے اور حج پر جانے سے پہلے تمہاری موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ لڑکی کی شادی ہے حضرت یا لڑکے کی شادی ہے، وہ کر کے پھر حج کو جائیں گے۔ ارے بھائی، لڑکی کی شادی ہونے سے پہلے موت آ گئی، حج پر نہیں جا سکے، اس سے پہلے موت آ گئی، پھر کیا کرو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ لڑکی کی شادی کرنا، مکان بنانا اور دوسرے جو کام ہیں وہ سب سیکنڈری درجے کے ہیں۔ پرائمری درجہ کیا ہے؟ فرسٹ پریفرنس کس کو دینا؟ آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، آج کل کے حساب سے 4.25 ساڑھے 4 لاکھ روپیہ اتنا آپ کے پاس جمع ہو گیا، آپ کے اوپر حج پر جانا فرض ہے۔ بعد میں آ کر کے مکان بناؤ، بعد میں آ کر کے شادی کرو، بعد میں آ کر کے دوسرے کام کرو، حج فرض ہو گیا، فوراً حج پر جانا ہے بغیر کسی سخت عذر کے، جیسا کہ میں نے بتایا ابھی، بغیر کسی سخت عذر کے حج میں تاخیر نہیں کر سکتے، ڈیلے نہیں کر سکتے، فوراً حج کے لیے فارم بھروا دینا، پاسپورٹ وغیرہ اپلائی کر دینا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر ہم حج پر جائیں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے، حج پر جائیں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے اور ہم فقیر ہو جائیں گے۔ شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، پورا گھر خالی کر دیا جاتا ہے، صرف نام کے لیے کہ میں نے اتنے بڑے شادی محل میں اپنی بیٹی کا شادی کیا ہے، 25 قسم کے میں نے کھانے کھلوائے ہیں، اور فلاں فلاں کول ڈرنک میں نے رکھا، اور فلاں کیٹرنگ والے کو حیدرآباد سے دلی سے بلوا کر کے کھانا کھلوایا، قوالی وغیرہ میں نے کروایا ہے۔ ناموری کی خاطر یہ سب کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شادی ہو جانے کے بعد میں پاپر بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن میں خرچ کروں گا۔ جب حج کا نام لیا جاتا ہے تو آدمی ایک ایک روپیہ گننے لگتا ہے، پاسپورٹ کو کتنا ہوتا، اپلیکیشن کو کتنا ہوتا، فرسٹ پیمنٹ کتنا، سیکنڈ پیمنٹ کتنا ہے، جب ہم جائیں گے تو ادھر سے ہمیں ریفنڈ کتنا ملے گا، یہ سب پوچھتے ہیں۔ شادی وغیرہ کا ہو، بھائی پھولاں کو اتنے پیسے، ارے ڈونٹ کیئر، کتنے ہونا لے لگ جا، کیمرے والے کو اتنے پیسے لے لگ جاؤ، فون پے ہے، گوگل پے ہے، خالی بٹن دبایا لاکھوں کو اڑا دیا ایسے ہی ہوا میں۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر میرا حق ہے کہ لوگ میرے گھر کی زیارت کریں، حج کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو آدمی حج نہیں کرتا ہے قدرت کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، اور جو عورت اتنا زیور ہونے کے باوجود جس کو بیچنے سے 4.25 لاکھ یا 4.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ میں محرم بھی حج کو جانے کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود وہ عورت حج پر نہیں جاتی ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا والے بھی اگر حج کو نہیں آئیں گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا والے حج کو نہ جائیں، اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، دولت دی ہے، صحت دی ہے، جانے کا موقع دیا ہے، تو حج پر جانا ہے، فرض ہے۔ نماز جس طرح فرض ہے، روزہ جس طرح فرض ہے، زکوٰۃ جس طرح فرض ہے، حج بھی اسی طرح فرض ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، فاؤنڈیشن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، 5 بنیاد پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ البتہ زکوٰۃ اور حج یہ صرف مالداروں کے اوپر ہے، تو مسلمانوں میں جو مالدار ہے ان کے اوپر حج فرض ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے سفر کر کے مکہ مکرمہ کا حج کیا، 300 مرتبہ پیدل چل کر حج کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 بار اور 700 مرتبہ چل کر کے پیدل جا کر کے عمرہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا، مکہ مکرمہ کی زیارت کی، کعبۃ اللہ کی زیارت کی، طواف کیا، اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگی، طواف وغیرہ سے فارغ ہو گئے، فرشتوں نے حضرت سے آ کر ملاقات کی اور حضرت کو خوشخبری سنائی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ نے ابھی طواف کیا ہے، ہم تو اس اللہ کے گھر کا طواف آپ کے آنے سے 2000 سال پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ایسا گھر ہے، پیغمبروں نے اس گھر کو بنایا ہوا ہے، اینٹ پتھر کا گھر ہے، کوئی اس کے اندر ڈائمنڈ نہیں، سونا نہیں ہے،
معمولی سیدھا سادہ گھر ہے اللہ کا، لیکن اس کے اندر ایسی طاقت ہے، میگنیٹک پاور اس کے اندر ہے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ جب بندہ جاتا ہے طواف کرتا ہے تو طواف اینٹی کلاک وائز میں کرنا ہے، دل کو کعبے کی طرف رکھو اور طواف کرو تاکہ دل کعبے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف لگا رہے۔ اور یہ حج کا سفر بھی بڑا عجیب و غریب سفر ہے۔ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت بڑا ماہر ہے، سائنسدان ہے، مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، منسٹر ہے، بادشاہ ہے، اور معمولی سا فقیر ہے، سب کا ایک ہی ڈریس کوڈ ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، سب اپنا سول ڈریس اتار کر کے پھینکو۔ 10,000 کروڑ روپے کا تمہارا ڈریس ہے، پھینکو اٹھا کر کے، کفن کا کپڑا پہنو۔ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، دیوانہ بن کر کے جاؤ، اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کر کے ڈال دو۔ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، عورت کے لیے تو پردہ ہے۔ مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ اپنے کپڑے اتار دو اور احرام والے کپڑے پہن لو، نیچے ایک چادر، اوپر سے ایک چادر، وہی اس کی ساری دنیا ہے، ساری کائنات ہے۔ جب تک کہ اس کا حج مکمل نہیں ہو جائے گا، اپنا حلق نہیں کروا لے گا، اس وقت تک یہی لباس میں وہ رہے گا۔ بدبو آ رہی ہے، صابن استعمال نہیں کر سکتا، بغل کے نیچے بدبو آ رہی ہے، پاؤڈر نہیں لگا سکتا، سینٹ عطر نہیں استعمال کر سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، کسی مچھر کو جو کہ جسم کے اوپر بیٹھا ہے مار نہیں سکتا، سر کے جوں کو نہیں مار سکتا، مکہ مکرمہ میں حرم مقدس میں چل پھر رہا ہے، کسی درخت کے پتے کو توڑ نہیں سکتا، کسی شکار کو شکار نہیں کر سکتا، کسی پرندے کو، جانور کو، بلکہ شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا۔ چپ چاپ جاؤ، اور تمہارا سلوگن کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی تمہارا سلوگن ہے، یہی تمہارا ورد ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے، ہر حالت میں یہی دعا پڑھتے ہوئے جاؤ۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کی، اور اس خدمت کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے تیرا گھر بنایا ہے، اس کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ نے قبول فرما لیا اور کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ حج کرنے کے لیے آیا کریں، اس گھر کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ، میری آواز کہاں تک جائے گی، میں کتنی دور تک اعلان کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، پہنچا دینا تو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم پہنچانے والے ہیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کے اوپر چڑھے، اعلان کیا اے لوگوں، اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، آؤ اس کا طواف کرنے کے لیے آؤ، حج کرنے کے لیے آؤ، عمرہ کرنے کے لیے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اس وقت ساری دنیا میں جتنی مخلوق تھی سب کو اللہ نے وہ آواز پہنچا دی، حتیٰ کہ ماں کے پیٹوں میں جو بچے تھے اور باپ کے پشت میں اسپائنل کارڈ میں نطفے کی شکل میں جو بچے تھے، ان تک بھی اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا۔ نسل در نسل قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس اعلان کو اللہ نے پہنچا دیا۔
جس آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر پریزنٹ سار کہا، لبیک کہا، لبیک کا مطلب کیا؟ میں حاضر ہوں. جس آدمی نے جتنی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک کہا، اتنی دفعہ اس کو حج بیت اللہ نصیب ہوتا ہے. اللہ پاک نے ساری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس گھر کا اور اس کے طواف کا اور اس کے حج کا اعلان فرمایا. اور یہ سفر کیا؟ دیوانہ والا سفر ہے، دیوانگی کا یہ سفر ہے. سول ڈریس کو اتارو اور اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جاؤ، حتیٰ کہ جب تم مکہ مکرمہ پہنچو اور وہاں کوئی آدمی آ کر آپ کو سلام کرے، سلام کا جواب بعد میں دو، پہلے لبیک اللہم لبیک اس کو سناؤ اور اس کے بعد وعلیکم السلام کہو. اس قدر تم کو دیوانگی آنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں طرف جہاں تک زمین ہے، اس زمین کے حصے میں جتنے پیڑ ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، وہ سب اس کی آواز میں آواز ملا کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. اسی طرح اس جانب بھی اور پیچھے کی جانب بھی. یہ معمولی ورد نہیں ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے در پر حاضر ہوں. گھر بار کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، سب کچھ میں نے تیرے لیے چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے جسم کے اوپر کے لباس کو بھی اتار کر پھینک دیا. سیدھا سادہ پردے کی حد تک میں نے لباس پہنا ہوا ہے. زندہ واپس گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کپڑے میں قبر میں چلا جاؤں گا. اس قدر میں تیرا دیوانہ ہوں کہ میرے سر کے اوپر بھی کوئی کپڑا نہیں ہے. میں بالکل دیوانہ ہو کر کے آیا ہوں. کیا کرنا ہے وہاں جا کر کے؟ اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے. اس میں کیا ہے؟ کوئی درخت لگا ہوا ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی خوبصورت منظر ہے کیا؟ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے. اب تو وہاں سب مکہ مکرمہ آباد ہو چکا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ساری دنیا میں جو چیز ملتی ہے وہ سب مکہ مکرمہ میں آپ کو مل جائے گی. بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں کوئی چیز نہیں ملتی، وہ چیز آپ کو مکہ ٹاور میں مل جائے گی. قسم قسم کے میوے، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، سب کچھ وہاں پر موجود. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا تھا. دور و دراز جا کر کے پانی کو لانا پڑتا تھا. وہ تو آب زمزم کی برکت ہے کہ اس سے آدمی کی جان بچ جاتی ہے. زمزم کے اندر ایسی برکت ہے، جس نیت سے پیو گے وہ نیت پوری ہو جائے گی. پیاس مٹانے کی نیت سے پیو گے، پیاس بجھ جائے گی. بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک مٹانا ہے، اس نیت سے پیو، بھوک مٹ جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ زمزم ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے زمزم کے کنویں پر اور پانی لیا اور نیت کی، اے اللہ آج میں دنیا میں زمزم پی رہا ہوں، آخرت میں پیاس لگنے سے میری حفاظت فرما. کیونکہ آخرت میں کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد میدان حشر میں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورج ہمارے سر کے قریب ہوگا، 1.5 میل کے فاصلے پر. اس کے اندر اتنی گرمی ہوگی کہ زمین اس کی گرمی کی وجہ سے تانبے کی شکل اختیار کر لے گی. آدمی کا سر میں جو دماغ ہے وہ پگھل کر کے ناک سے بہہ جائے گا، ایسی گرمی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ میں زمزم پی رہا ہوں، قیامت کے دن پیاس لگنے سے میری حفاظت فرما. جس نیت سے آپ آب زمزم پئیں گے اللہ پاک اس نیت کو پورا کر دیتا.
زمزم پینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمزم ایمان والا زیادہ پیتا ہے، جو آدمی کم پیتا ہے وہ منافق ہے۔ زیادہ سے زیادہ زمزم کو پینا، اور وہاں اللہ کے گھر کا چکر لگانا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مزہ آنے والی عبادت خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ طواف کرتے ہوئے بڑا عجیب و غریب مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی محبوب اپنے محبوب کا چکر لگا رہا ہو، گول گول گھوم رہا ہو۔ اور جب طواف مکمل ہو جاتا ہے یا طواف کے درمیان خانہ کعبہ کو جا کر اپنا سینہ لگا دیتا ہے، کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے وہاں پر ملتزم ہے۔ ملتزم کا مطلب کیا؟ چمٹنے کی جگہ۔ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو، سینہ کعبۃ اللہ سے لگا دو، ایسا جیسا کہ ماں کے گود سے بچہ اپنا سینہ لگا دیتا۔ اس طرح لپٹ جاؤ، جو مانگنا ہے مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والا۔ اور صفا مروہ کی سعی کرو، زندگی میں کبھی بھاگا نہیں، راستے میں چلتا ہے ایک جنٹل مین کی طرح چلتا ہے۔ ہر آدمی، مولوی صاحب بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، مالدار بھی، بھاگے گا نہیں، ورنہ لوگ دیکھیں گے دیکھو دیوانے کی طرح بھاگتا ہے۔ لیکن صفا مروہ میں منسٹر بھی بھاگ رہا ہے، لیڈر بھی بھاگ رہا ہے، جس کو بھاگنا نہیں آتا وہ بھی اپنی لنگی پکڑ کر کے بھاگ رہا، کہیں جھڑ نہ جائے۔ دیوانگی کا سفر ہے۔ اور ادھر جاتا ہے مینا میں، نہ چھت ہے نہ کچھ ہے، بس وہ ٹینٹ بنا ہوا ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ گرمی ہو رہی ہے، پاؤڈر نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، کھجلی ہو رہی ہے، پھوڑا ہو رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ ادھر عرفات میں جاتا ہے، وہاں تو ٹینٹ بھی نہیں ہے، کھلا آسمان، ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع، 7 فٹ کا آدمی بھی ہے، 3 فٹ کا آدمی بھی آپ کو وہاں مل جائے گا۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی کسی زبان میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی کسی زبان میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ سب کی زبان سے ایک ہی آواز ہے، لا الہ الا اللہ۔ سب ایک ہی کلمہ پڑھنے والے، ایک ہی پیغمبر کو ماننے والے، سب ایک ہی مقصد سے وہاں پہنچے ہوئے۔ مٹی میں اپنی پیشانی رگڑ کر کے وہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔